السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جرگے کے بعد ارحان بہت غصے میں آگے بڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ شہنشاہ اسے روک لیتا ہے اور اس کے پاس آ کر کہتا ہے ارحان کاش تم میری بات سن لیتے تو اب یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ ارحان اس سے کہتا ہے میں آپ کی بات سن لیتا، لیکن آپ نے کونسل کے بولنے کا انتظار کیا شہنشاہ صاحب۔ شہنشاہ سردار کہتا ہے اگر ہم اپنے مشترکہ مقصد تک پہنچنے کے لیے مختلف طریقے چاہتے ہیں تو ہمارا واحد راستہ عثمان صاحب ہے، جیسا کہ علاؤالدین صاحب نے کہا تھا۔ عثمان صاحب بہترین فیصلہ کریں گے۔ یہ سن کے ارحان آگے بڑھنے ہی لگتا ہے تو شہنشاہ اسے پھر سے روکتے ہوئے کہتا ہے ارحان تمہارے بابا میرے بھائی ہیں اور تم میرے بھتیجے ہو، میرا یقین کرو میں بھی تمہارے لیے بہترین چاہتا ہوں۔ جواب میں ارحان کہتا ہے شہنشاہ صاحب مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ خیمے کے دروازے پہ کھڑی نیلوفر اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن ارحان آگے بڑھ جاتا ہے۔ اندر علاؤالدین عثمان صاحب کو دوا دیتے ہوئے کہتا ہے درد بدتر ہوتا جا رہا ہے، ظاہر ہے میں ماں سے بات کروں گا اور کوئی حل نکالوں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تم شفا کے لیے مشہور ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میرے کان ہیں۔ ایک چیز مجھے تمہاری سب سے زیادہ پسند ہے، تم 1000 بار سوچتے ہو اور اس کے بعد ایک لفظ بولتے ہو۔ سب سے پہلے تم اپنی بات کو تولتے ہو اور پھر اسے بولتے ہو۔ بدقسمتی سے تمہارا بھائی میرے جیسا ہے، بے صبر اور ضدی، میں اس میں خود کو دیکھتا ہوں۔ علاؤالدین کہتا ہے پھر آپ کو شک کیوں ہے بابا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں بورسا کی ضد بڑی ہے، یہ تمہارے بھائی کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔ علاؤالدین کہتا ہے بابا شہنشاہ ہمارا سب سے قریبی اور وفادار دوست ہے، تاہم جو چیز ہمیں بورسا لے جائے گی وہ دوستی نہیں بلکہ رشتہ ہے۔ اگر آپ کو میرے بھائی پر شک ہے تو میں فریضے کا طالب ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بہت سے فریضے تمہارے منتظر ہیں علاؤالدین، میں جانتا ہوں کہ تم سنبھال سکتے ہو، پھر بھی مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کے علاؤالدین سینے پہ ہاتھ رکھ کے آداب بجا لاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ باہر ارحان تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ آئیکوت اس سے پوچھتا رہتا ہے کہاں جا رہے ہیں حضور، کہاں جا رہے ہیں، لیکن ارحان بغیر کوئی جواب دیے نکل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہاں پہنچنے والی نیلوفر آئیکوت سے کہتی ہے آئیکوت لے کر آؤ گھوڑے کو۔ گھوڑا آتے ساتھ وہ بھی گھوڑے پر بیٹھتی ہے اور ارحان کے پیچھے نکل پڑتی ہے۔ ارحان برق رفتاری کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہی چلا جاتا ہے۔ کافی دیر کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ ایک ندی میں سے گزرتا ہے اور ندی کے بیچوں بیچ جا رکتا ہے۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کے لیے ندی میں منہ دھوتا ہے اور سردار شہنشاہ کی باتیں یاد کرتا ہے۔ اگر تم نے میری تھوڑی سی بھی سنی ہوتی تو یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اس لیے میں نیلوفر بھی وہاں پہنچتی ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد ارحان سے پوچھتی ہے ارحان تم باہر کیوں آ گئے ہو، کیا ہوا ہے؟ تو ارحان کہتا ہے میں شہنشاہ کی نیت جانتا ہوں، وہ بورسا کے بارے میں نہیں بلکہ میرے بارے میں ہے۔ نیلوفر کہتی ہے ارحان تمہارے بابا؟ تو ارحان غصے سے کہتا ہے انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ نیلوفر کہتی ہے ارحان ایسا نہ کرو، تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ یہ سن کے ارحان پرسکون ہوتے ہوئے اس سے پیار کرتا ہے تو نیلوفر اس سے کہتی ہے مجھے تمہیں اس طرح دیکھ کر اچھا لگتا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ارحان اسے گلے لگا لیتا ہے اور نیلوفر کہتی ہے ہمیشہ شور، ہمیشہ افراتفری، ہمیشہ جلدی، میں نے یہ یاد کیا، یوں خاموش رہنا اور دیکھتے رہنا، کاش یہ لمحہ اتنی جلدی ختم نہ ہو۔ اگلے منظر میں وہ دونوں گھاس میں لیٹے ہوتے ہیں۔ ارحان کی آواز گونجتی ہے اس افراتفری اور طوفان کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے اندر تمہارے لیے خاموشی کا گھر بنایا ہے جسے کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ نیلوفر کی آواز گونجتی ہے میں نے اس خاموشی میں پناہ لی ہے ارحان، میں نے ہر چیز اور ہر کسی سے دور بھاگ کر تمہارے دل میں پناہ لی۔ جب یہ آنکھیں ملتی ہیں تو سارا شور تھم جاتا ہے اور یہ مجھے خوشی دیتا ہے۔ ارحان کی آواز گونجتی ہے اور میں تمہاری ہر نظر میں خوشی ملتی ہے اور ہر جدائی مجھے قیامت لگتی ہے، کوئی جدائی نہیں، میں نے سارے آسمان کو اپنے سینے میں سمیٹا ہوا ہے، اس لیے دنیا کا بوجھ تمہارے پروں کو نہیں چھوئے گا۔ نیلوفر کی آواز گونجتی ہے میں آزادی سے اڑ سکتی ہوں کیونکہ تم یہاں میرے لیے موجود ہو۔ تم جب بھی تھک جاؤ یا گر جاؤ تو تمہارے پیچھے ایک پہاڑ ہے، کبھی نہ ہلنے والا کبھی نہ گرنے والا پہاڑ، یہ ہمیشہ تمہارا انتظار کرے گا اور میں ہمیشہ اس پہاڑ کے سائے میں آرام کروں گی ارحان۔ اگلے منظر میں وہ دونوں گھوڑے پر سوار جنگل سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں ارحان کے ساتھ ہی وہاں پہنچتے ہیں۔ کارا خلیل کہتا ہے ہمارے جیملیک میں موجود جاسوس کی طرف سے پیغام ملا ہے، بحری جہاز ساحل پر انتظار کر رہے ہیں، وہ قریب نہیں آ رہے۔ ارحان کہتا ہے وہ حرکت میں آنے کے لیے اندھیرے کا انتظار کریں گے۔ نیلوفر پوچھتی ہے کون سے جہاز؟ تو ارحان کہتا ہے وہ بحری جہاز جس کا بورسا کو انتظار ہے، وہ حرکت میں آنے کے لیے رات کا انتظار کرتے ہیں، وہ صبح انہیں خالی کریں گے، لیکن ہم صبح ساحل سمندر پہ ان کے استقبال کریں گے۔ نیلوفر کہتی ہے ارحان کل جرگہ ہے۔ ارحان کہتا ہے وہ بحری جہاز نہ صرف بورسا کو برباد کریں گے بلکہ ان کو بھی برباد کریں گے جو جرگے میں میری جگہ پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ میں جرگے میں خالی ہاتھ نہیں بلکہ فتح کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں بابا کے سامنے سر نیچا کر کے نہیں بلکہ سر اٹھا کر جانا چاہتا ہوں۔ نیلوفر کہتی ہے ارحان اگر تم نہ پہنچ پائے تو؟ جواب میں ارحان کہتا ہے میری تقدیر میں جو لکھا ہے اس کے خلاف بغاوت کروں گا۔ کون سی فتح مجھے اچھی نیند دے سکتی ہے، جرگے کی یا بورسا کی فتح؟ کیا میرے دادا ارطغرل جرگہ تمہارا ہے اور شکار ہمارا یہ کہہ کر نہیں نکلے تھے؟ قبیلے جا کر بتاؤ کہ جرگہ تمہارا ہے تو بورسا
ارحان کا ہے۔ نیلوفر کہتی ہے ارحان آسانی ہو۔ اس کے ساتھ ارحان وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں دیدار شہنشاہ سے کہتی ہے اس نے اپنا فیصلہ کل تک مؤخر کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو شہنشاہ کہتا ہے خاتون اس کا مطلب اچھا ہے، پہلی بار میں نے عثمان صاحب کی آنکھوں میں ارحان کے بارے میں پریشانی دیکھی۔ دیدار کہتی ہے آج میں نے پھر کہا، میں نے کہا دیکھو ارحان کی ضد کی وجہ سے لوگ بھوکے ہیں۔ تو شہنشاہ کہتا ہے ایک مصیبت ہزار نصیحتوں سے بہتر ہے، میں نے اور عثمان صاحب نے کئی بار ایک دوسرے کی مدد کی، اگر وہ مجھے اختیار دے دیں تو میں دوبارہ مدد کروں گا۔ دیدار کہتی ہے چلو مان لیتے ہیں کہ ارحان سے اختیار لے لیا، علاؤالدین کا کیا ہے؟ تو شہنشاہ کہتا ہے میرے خیال میں علاؤالدین نہیں چاہتا تھا، لیکن جرگے میں اس کے رویے نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ دیدار کہتی ہے محاصرہ کسی اور ناتجربے کار کماندار کو برداشت نہیں کر سکتا، ہمیں اسے اس خواب سے دور رکھنا ہوگا۔ علاؤالدین کی طرف جانے والا راستہ گونجا سے گزر کر جاتا ہے۔ اسی لمحے ان کا بیٹا اونور اجازت لے کر خیمے میں داخل ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور دیدار اسے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے آخرکار تم اپنی ماں کے پاس آ ہی گئے۔ سردار شہنشاہ کہتا ہے اس پہ سختی نہ کرو۔ دیدار کہتی ہے اس کی مرضی ہوتی تو یہ قبیلے میں نہ آتا، اونچے مقام پر چلا جاتا۔ اونور پوچھتا ہے اونچا مقام یہ کہاں سے آ گیا ماں؟ دیدار کہتی ہے جو بھی ہو عثمان صاحب اپنا فیصلہ سنائیں گے، ہم جلدی اچھے کام کے لیے کسی کے دروازے پر ہوں گے۔ اونور کہتا ہے ماں آپ؟ تو شہنشاہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تم فاطمہ خاتون کو پسند کرتے ہو بیٹا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے جو ہمارے دلوں میں ہے۔ یہ سن کے دیدار خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ منون خاتون اپنی بیٹیوں کی شادی پر اصرار کر رہی ہیں بیٹا، جب فاطمہ واپس آ جائے گی تو ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ سردار شہنشاہ کہتا ہے میں کسی مناسب وقت پر عثمان صاحب سے بات کروں گا۔ اونور بھی بہت خوش ہوتا ہے اور ایک دم سے آگے بڑھتے ہوئے باپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ دوسری طرف جڑی بوٹیاں دیکھتے ہوئے علاؤالدین گونجا سے کہتا ہے کیا یہ کافی نہیں ہے گونجا؟ تم بہت سخت محنت کر رہی ہو۔ تو گونجا کہتی ہے نہیں میں اس بات جانتی ہوں کہ یہ کام کرے گا، اس کے علاوہ اس شفا دینے والی عورت نے کس کس کے لیے علاج تلاش نہیں کیا، اللہ کے حکم سے میں تمہیں اولاد دوں گی۔ علاؤالدین سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے گونجا یہ ایک امتحان ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم بغاوت نہیں کر سکتے۔ گونجا کہتی ہے استغفر اللہ، میں بغاوت نہیں کر رہی لیکن میں ہار بھی نہیں مانوں گی، چلو کھانا کھاؤ، ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور گونجا علاؤالدین سے کہتی ہے تم کائی کا مستقبل ہو، تم عثمان سردار کے شہزادے ہو علاؤالدین، میں صرف تمہیں ایک وارث دینا چاہتی ہوں۔ علاؤالدین کہتا ہے انشاءاللہ خاتون انشاءاللہ۔ پھر گونجا کہتی ہے سب لوگ ارحان صاحب کے فیصلے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ علاؤالدین کچھ کہنے ہی لگتا ہے تو گونجا کہتی ہے ارحان میرا بھی بھائی ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی، لیکن یہاں تک کہ شاہنشاہ صاحب نے بھی اس وظیفے کا مطالبہ کیا، کیا تم ایک طرف ہٹ جاؤ گے؟ علاؤالدین کہتا ہے اپنے بابا کے مقصد کو آگے بڑھانا میرا بھی خواب ہے۔ گونجا کہتی ہے میں جانتی ہوں، اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں، لیکن جبکہ صدران نے پہلے ہی طرفداری شروع کر دی ہے اس لیے تمہیں سست روی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ علاؤالدین کہتا ہے اگر میرے بھائی کو فریضے سے برخاست کر دیا گیا تو میں ان کی جگہ لے سکتا ہوں، یہ بات میں بابا کو بتا چکا ہوں۔ عثمان سردار کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، کسی کو خالی خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ گونجا خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے یہ درست ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔